ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. یقین کریں میں نے زندگی میں اگر کسی کو آئیڈل مانا ہے, آپ یقین کریں یو آر ون آف دیم. لانگ ڈرائیو کے اندر جن کی 2-3 گھنٹے انہوں نے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ نارملی آپ کو پتا ہے گانے لگا لیتا ہے, کوئی کچھ لگا لیتا ہے. آپ یقین کریں میں آپ کی یوٹیوب سے نکالتا ہوں گھنٹے ڈیڑھ کی اسپیچز اور میں وہ لگا لیتا ہوں. معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی اور اس کی اہلیہ اروب جتوئی کو گرفتاری کے بعد کن کن مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوبارہ گرفتاری کے کتنے چانسز ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول ہو رہی ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہمراہ موجود ہیں, ان کے لیکچرز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, دونوں موضوعات پر آج کے اس ویلاگ میں بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم, میں ہوں رخمہ عرفان ملک اینڈ ویلکم ٹو این ادر ویلاگ. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں. جناب, معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی اور اس کی اہلیہ اروب جتوئی کو حراست میں لیا گیا تھا. کل یہ خبر منظر عام پر آئی تھی اور اروب جتوئی جو کہ ڈکی کی اہلیہ ہے, اس پر الزام ایکچولی میں یہ تھا کہ اس نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے اسلحے کی نمائش کی. اسلحے کی نمائش کے بعد اس کو کل جو ہے حراست میں لیا گیا اور ڈکی جو ہے خود لاہور بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے, وہیں سے ہی ڈکی اور اس کی اہلیہ اروب جتوئی کو حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد کچھ دیر حوالات میں ان دونوں میاں بیوی نے گزارے. اس کے بعد ان کی ضمانت جو ہے وہ ہوئی ود ایشورنس کہ آئندہ یہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی بالکل نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اب آگے مقدمہ اس طرح سے چلے گا کہ اب دیکھنا یہ پڑے گا, پولیس یہ چیک کرے گی کہ کیا یہ اسلحہ لیگل تھا, اس کا کوئی لائسنس ڈکی کے پاس, اس کی بیوی کے پاس تھا یا نہیں تھا, اور اگر نہیں تھا تو ڈیفینیٹلی پھر اس پر کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور مزید جو ہے مقدمہ وہ آگے بڑھے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آج کل حکومت مخالف جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا حکومت کے خلاف کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث پائے جاتے ہیں, ان کے خلاف سختی سے جو ہے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے. ڈکی پر بھی یہ الزام ہے کہ یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے حکومت مخالف پروپیگنڈا, نعرے بازی اور اس قسم کی پوسٹ شیئر کرنے میں جو ہے وہ ملوث تھے, اینڈ دیٹ از دا ایکچوئل ریزن جس کی وجہ سے ڈکی کو جو ہے اور اس کی بیوی کو حراست میں لیا گیا ہے, ٹو گیو دیم اے لیسن کہ اف یو کیپ ڈوئنگ سچ تھنگس سو obviously تمہارے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کی جا سکتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی I would like to mention here کہ کسی کا بھی تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے. We are nobody to judge this اور ہر ایک اپنی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے. Yes, اگر کسی کی کسی ایکٹیویٹی سے ریاست کو کوئی نقصان پہنچتا ہے that is another thing اور اس پر تو ڈیفینیٹلی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. بٹ اگر کسی کا نیریٹو جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے تو میرا نہیں خیال اس پر کوئی ایسج کاروائی بنتی ہے. جہاں تک اسلحہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی بات ہے, سو یس یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو لیسن لرن کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کبھی کوئی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر اٹھتا ہے, جیسے وہ ایک نانی والا تھا جس نے IK804 کی نمبر پلیٹ جو تھی وہ لگا کر ٹک ٹاک پر اپنی تشہیر کی, اور وہ ایک فیک نمبر پلیٹ تھی جس کے بعد اس کو حراست میں لیا گیا, اور اس کو جب تک حراست میں لیا گیا تھا اس سے مزید اس کی شہرت میں اضافہ جو تھا وہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی طرح ڈکی کو دیکھیں تو ایک طرف تو اس نے یہ انلیگل کام کیا ہے یا اس کی بیوی نے اسلحے کی نمائش کی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید جو ہے وہ ہائپ یا آپ کہہ لیں ویوز اس چکر میں مل رہے ہیں, لوگ اس چکر میں اس کو فالو کر رہے ہیں کہ بھئی ڈکی نے اب کیا حرکت کی, اس کی بیوی نے کیا حرکت کی اور کیوں ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اپنے ویوز لینے کے چکروں میں. بٹ اس سب میں ہوتا کیا ہے, نقصان جو ہے میرے خیال میں سوسائٹی کا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر ایسے بچے جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں اینڈ دے آر ٹوٹلی امیچور, ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وی آر unable to make them learn the moral values of our society. پڑھے لکھے تو یہ کوئی ہے نہیں, نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ڈگری حاصل کی, نہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ان کے والدین کو فخر ہوتا. obviously پڑھے لکھے نہیں تھے اور یوٹیوبر پہ ولاگنگ کرتے 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 اپنی بیویوں کو دکھاتے دکھاتے, یا وہ ایک سسٹرولوجی ہے وہ اپنا آپ اور یہ تمام کام
دکھاتے دکھاتے جو ہیں وہ وائرل ہو گئے, اور اس کے بعد آج یہ جو ہے یہ ہمارے سو کالڈ جو ہے آپ کہہ لیں ہماری نوجوان نسل کے, میرے جیسے لوگوں کے تو نہیں, جو باشعور ہیں, جو عقل سمجھ رکھتے ہیں, لیکن جو امیچور بچے بچیاں ہیں ان کے یہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے آئیڈیلز جو ہیں وہ بن چکی ہیں. اینڈ آئی ہیو سین اے لاٹ آف کڈس اراؤنڈ می جو کہ ڈکی کو فالو کرتے ہیں. دے اسٹارٹ ویپنگ, دے اسٹارٹ کرائنگ وین دے سی کہ ڈکی کو کینسر ہو گیا ہے, حالانکہ وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنے ویوز کے چکر میں کیا گیا ہوتا ہے. یا ڈکی نے یہ گاڑی خرید لی, ڈکی نے اتنا مہنگا بیگ 15 لاکھ کا بیگ اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا, واہ ڈکی ایک دن میں 15 لاکھ کما لیتا ہے اور پڑھا لکھا تو یہ کوئی ہے نہیں. تو وہ انسپریشن جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے لے رہے ہیں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. بچے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں بیکاز دے آر ٹوٹلی امیچور, تو وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک جہاں تک غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی بات ہے, یا جیسے نانی والا تھا اور اس نے آرٹیفیشل نمبر پلیٹ جو تھی وہ اپنے ویوز کے چکر میں یا اپنی فین فالوئنگ کو امپریس کرنے کے چکر میں لگائی گئی تھی, تو اس طرح کے عناصر کے ساتھ تو بہت سختی سے نمٹنا چاہیے. ڈکی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی جس میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہمراہ موجود تھا, اور لٹرلی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے منہ پر وہ جو تاثرات تھے وہ ریئل لگ ہی نہیں رہے تھے. اینڈ ہی واز ایکچولی سیئنگ ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک دیٹ آئی ایم یور ہیوج فین. اور جب بھی میں کسی لمبے سفر پر جاتا ہوں نارملی تو لوگ گانے سن کر اپنا سفر گزارتے ہیں, بٹ what I do is that I play your lectures, اور جتنا بھی 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے وہ میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں. I am your huge fan, I have kept following you all the life. بھائی اگر تم نے ہمیشہ سے ان کو فالو کیا ہوتا ڈاکٹر ذاکر نائک کو, تو کم از کم آج تم یہ فیملی وی لاگنگ, اپنی بیوی کی تشہیر, کینسر کا ڈرامہ, اپنی بیوی کو 15 لاکھ روپے دینے کا ڈرامہ, یہ ویوز اور ان چکروں میں نہ کر رہے ہوتے. بھائی تم کسی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے, وہاں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی ایکچولی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے. سو یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ٹو گین دا ویوز, اور اس چکر میں اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد اس پہ جو ٹرولنگ ہوئی, اس سے ڈکی کو آلریڈی جو ہے وہ ہائپ بھی مل رہی ہے اور ویوز بھی مل رہے ہیں. اور پھر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی لوگ ہم سے جیلس ہوتے ہیں, دیٹ از وائی دے ٹرول اس, اور ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. بٹ میرا خیال ہے جیلسی سے زیادہ دیز آر دا پیپل ہو آر انوالوڈ ان اسپوائلنگ دا سوسائٹی, اینڈ دے جسٹ create the content which is below the belt, and they are actually very much involved in spoiling the kids around us, because I have seen a lot of kids around me جو ان کو فالو کرتے ہیں, اس کے وی لاگز دیکھتے ہیں. ایک وی لاگر ہے رانا حمزہ سیف, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہز نیم ہیئر, بڑا ڈیسنٹ قسم کا وہ لڑکا جو ہے وہ کانٹینٹ بناتا ہے, فوڈ ولاگنگ کرتا ہے. سو اگر آپ فیملی ولاگنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں آپ بٹوین دا لائنز, بٹوین دا باؤنڈریز رہ رہے ہیں, اور آپ کی ہر ویڈیو سے کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ہے, آپ نے کسی جگہ پر گئے اور فیملی ولاگنگ کیا, اور اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کام کیا سو اٹس ویل اینڈ گڈ. بٹ ڈکی جیسے لوگ, رجب بٹ جیسے لوگ, جن کا اپنا میں کہوں گی کہ کوئی پڑھائی لکھائی ہے نہیں, اور صرف یہ اپنے ویوز اور لائکس کے چکروں میں, ری شیئرز کے چکر میں, ڈالرز کے چکر میں یہ اپنی ویڈیوز کو بہت زیادہ جو ہے اس میں مرچ مسالہ ایڈ کرتے ہیں, اس میں سٹنٹس جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. سو میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سب چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے متاثر ہو کر بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور یوٹیوب سے ان کو لگتا ہے کہ اٹس این ایزی منی, ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر ہم یوٹیوبر بن جائیں گے تو شاید ہمارے پاس ڈالرز کی برسات جو ہے وہ ہونے لگ جائے گی. لیکن شاید لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ ایک ڈیسنٹ قسم کا کانٹینٹ بنانے کے لیے, یا ایک اچھے قسم کی نیوز بیس, انفارمیشن بیسڈ کانٹینٹ بنانے کے لیے یو ہیو ٹو پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ. اور اگر آپ سٹنٹس کریں گے اور اگر آپ بلو دا بیلٹ کانٹینٹ بنائیں گے تو پھر تو آپ کی مطلب اگر وہ کہتے ہیں نا دسے گھی کیوچ تے سر کڑائیچ, وہ والی بات ہے. تو میرے خیال میں اپنی نارمز, اپنی ویلیوز, اپنے ایتھکس, اپنے ٹریڈیشن سے کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے اس سب میں کہ براہ کرم اور پیرنٹس کو بھی آبویسلی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فالو کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے خیال میں اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ اس قسم کا کانٹینٹ نہ دیکھیں جو کہ ان کی کریٹیوٹی کو, کریٹیو سکلز کو جو ہے وہ سپوائل کر رہا ہے, اور وہ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں جن کو پاس کوئی ڈگری, کوئی ایجوکیشن, کوئی تعلیم, کوئی اچیومنٹ کچھ بھی نہیں سوائے یوٹیوب کے ڈالر
دکھانے کے. سو وہ اپنی فیملیز کو دکھاتے ہیں اور اس طرح کا کانٹینٹ بنا کر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آج کا اس ویلاگ میں آپ سے اسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.